السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور ہماری خواتین کے لیے اسپیشلی۔ ان کو گائیڈ لائنس دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے۔ ٹاکسک پیپل، کیسے رہ سکتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے ہمارا سامنا ہو جائے تو ہمیں بیہیو کیسے کرنا ہے۔ اسلام ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے اس حوالے سے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن موجود ہے؟ یس، دا آنسر از یس، الحمد للہ اس حوالے سے گائیڈ لائن موجود ہے۔ اچھا، ٹاکسک پیپل ہوتے کیا ہیں؟ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی زندگی میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں، پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے دا انرجی ڈرینر، ان کو انرجی ویمپائرس بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر دیتے ہیں اور دے پٹ یو ڈاؤن فار نو ریزن، اوکے۔ اینڈ دا سیکنڈ ون، دا کنٹرولر ٹائپ۔ یہ جو کنٹرولر ٹائپ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی کے اکارڈنگ ہو، آپ کے جذبات کی، آپ کے احساسات کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، دا گرین آئیڈ۔ یہ کبھی دوسروں کو کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، پرابلم ہوتا ہے ان کو ہر چیز سے۔ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا، کبھی بھی نہیں اچھا لگے گا۔ اچھا، ان لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ، ڈفرینٹ نیچر کے لوگوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اس بات کو آپ ایڈمٹ کر لیں۔ کیسے؟ جیسے وہ 2 دریا ہے نا اوشن آف الاسکا میں، جس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی آیا ہے، ورس نمبر 19 اور 20۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ 2 دریا ہیں، ایک کھارا پانی اور میٹھا پانی ہے، دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، رہ سکتے ہیں اگر آپ لمٹس میں رہیں۔ یہاں پر دیکھیں نا، ان آیات کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی کہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ 2 ڈفرینٹ نیچر کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنی لمٹس پہ رہیں تو وہ ساتھ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو پوائنٹ بتاتی ہوں، ایک حدیث، ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ٹاکسک ٹائپ کے لوگ آپ کے گھر مہمان بن کر آ جائیں، ایک تو پہلے ہی آپ کو ان سے پرابلم، اوپر سے وہ گیسٹ بن کر آ گئے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6054، جلد نمبر ہے ہفتم، وہاں سے آئیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ اچھا، جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چکر ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تو بہت برا آدمی ہے، جب وہ گھر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہنا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، مطلب بہت برا شخص ہے جس کی بیڈ لینگویج کی وجہ سے لوگ اسے بات ہی کرنا چھوڑ دیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ تو اچھے ہو نا، آپ کا بیہیویئر تو اچھا ہے نا، آپ کے مینرز تو اچھے ہیں نا، آپ کو تو اچھے اور برے کا پتہ ہے نا، مطلب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جو شخص مطلب چھوٹوں کی کا شفقت نہیں کرتا یا بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ سے سب نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ تو اچھے ہو نا، آپ نے تو ٹھیک رہنا ہے نا۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جاہلوں سے مت الجھو، یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آپ کے سامنے جہالت اختیار کر رہا ہے، مطلب بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کیا کریں؟ سم ٹائم، بلکہ موسٹ آف دی ٹائم ایسے لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ سورت نمبر ہے 7، آیت نمبر ہے 199، ترجمہ ہے، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان سے بحث کرنے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کا اپنی صفائیاں دینے کا۔ اب یہ آپ نے خود اس وقت حکمت سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو یور سچویشن، کون سی حدیث پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں 3-4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق کہ ڈفرینٹ جو سینز ہوتے ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں ہم نے اپنا بیہیو کیسے کرنا ہے۔ تو زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ یا تو آپ ان سے نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات، اب باس ہے، باس سے تو ڈیفینیٹلی آپ نرمی سے ہی بات کرو گے، وہ تو جاب سے نکال دے گا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر پرسن کے سامنے
کیسے خود کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے، مینٹلی خود کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے بیہیویئر کیسا رکھنا ہے، اور اپنا جو کام ہم کر رہے ہیں، پازیٹیو جو ہمارا کام ہے، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ ہم کرتے چلے جائیں. ان لوگوں کے باتوں میں آ جائے نا، یا ان سے ہم افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو لٹرلی جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ سب بالکل ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم بھی کسی کام کے نہیں رہتے. اچھا، وہ آیت ہم ذکر کر رہے تھے، اب درگزر کو اختیار کریں. اس میں کیا ہے، حالات کے اکارڈنگ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. درگزر کیسے اختیار کریں گے، جاہلوں سے کنارہ کیسے کریں گے آپ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کر کے اٹھ جائیں، وہاں سے اچھے طریقے سے سلام وغیرہ کریں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے تو نماز پڑھنے جانا ہے، یا مجھے میرا تو بچہ بلا رہا ہے، یا کچھ اس طرح کا کام کر کے اچھے طریقے سے وہاں سے نکل لیں. کیونکہ آپ کی صفائیاں دینے کا وہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور وہ تو اپنا کر ہی رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو بول رہے ہیں. نمبر 3 پوائنٹ. اچھا، اس وقت آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جو ظالم ہے اس کو پھر کس طرح روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المظالم میں، حدیث کا نمبر ہے 2444 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اب ظالم کے ظاہر ہے اس کا ظلم سے ہاتھ روکیں گے تو اس کی مدد ہوگی نا. یہ سنت سمجھ کے کریں. یہ کون کرے گا؟ آبویسلی جو گھر میں قوام ہے نا، جس کو اتھارٹی ہے، وہ اس چیز کا شعور رکھتا ہوگا تو وہ کرے گا. جو آلریڈی کمزور ہے، وہ جو پس رہا ہے، وہ اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور مظلوم کی دعا تو ویسے ہی منٹوں میں قبول ہوتی ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہ دعا کر کے تو دیکھے، کوئی پردہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے دعا کے درمیان. پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ہے، سورۃ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 34. ترجمہ دیکھتے ہیں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ہی آپ کو رہنا پڑ جاتا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں زندگی میں، ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی آپ کو رہنا پڑ جاتا ہے. اب کیا کریں؟ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں. آپ کا اچھا بیہیویئر ان کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دے گا، وہ آپ کے اچھے دوست بن جائیں گے. اب ہوتا اس وقت یہ ہے، ہم ظاہر ہیں، ہم سب انسان ہیں، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. جس بندے نے آپ کو باتیں بھی سنائی ہوں، آپ کی زندگی بھی عذاب بنائی ہو، زندگی میں زہر بھی گھول رہا ہو، باتیں ہی کر رہا ہے نا. کون سا اس نے اٹھ کے آپ کو مطلب سلیپ کر دیا؟ فزیکلی تو نہیں نا کوئی نقصان پہنچایا. جب تک اس شخص نے آپ کو فزیکلی کوئی نہیں نا نقصان پہنچایا، یا کوئی بہت بڑا بلنڈر نہیں کیا، تو اس کی چھوٹی موٹی باتیں، تانے جو اس نے نیگیٹو آپ کو صرف باتیں کی تھیں، صرف باتیں، اس کو ہضم کر جائیں. آپ کا فائدہ ہے. جتنا جلدی آپ اس کو ہضم کریں گے، اپنے دل سے اس بغض کو نکال دیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور جو آپ پروڈکٹیو اور پازیٹیو کام کر رہے تھے نا اپنی لائف میں آگے جانے کے لیے، اور اپنی آخرت کو بیسٹ لیول پر لے کے جانے کے لیے، وہ آپ کرتے رہیں گے. اگر آپ ان لوگوں کے چکر میں پڑ گئے نا، آپ نے بغض پال لی ہے، آپ نے اکیلے بیٹھ کے، میں اس کو یہ بولتی، وہ میرے سامنے آتا، اس وقت مجھے یہ سنا کے چلا گیا، اب میں اس کو یہ کہتی، تو ان چکروں میں پڑیں گے تو آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. لٹرلی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اب ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ان لڑائیوں کا، اور دین بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے. بھئی کوئی ہائی لیول کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو روکا جائے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے گھر کے اندر، یا آفیسز میں، یا ہم لوگ کولیگس کے ساتھ ہوتی ہیں، جاب کر رہی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹے موٹے ایسے تانے وغیرہ کستے تو اس کو اگنور کر دیا کریں. اپنا بڑا پن دکھایا کریں، اپنا ظرف دکھایا کریں، اور قرآن اور سنت پر عمل کریں گے نا، لٹرلی اللہ آپ کو عزت دے گا دنیا میں بھی، اور ڈیفینیٹلی آخرت میں تو آپ کے رینکس ہی بہت ہائی ہیں. اگر سم ٹائم کبھی دل کرے نا لڑائی کرنے کو، تو یہ والی قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھ لینا، اور ایک حدیث میں سنا دیتی ہوں کہ لڑائی کو چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے. سب سے پہلے لڑائی کرنے کا پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہ میں لڑائی کروں؟ مجھے غصہ آ رہا ہے، میں کیوں نہ لڑائی کروں؟ یہ سن لیں قرآن کی آیت. قرآن پاک میں سورۃ نمبر 19 ہے، ورس نمبر ہے 97. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. ٹھیک ہے. اب ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، کتاب المظالم سے، یہ بھی وہی کتاب ہے.
2457 اس کا نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ ناپسندیدہ آدمی اللہ کے نزدیک سخت جھگڑالو ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ڈیفینیٹلی اللہ آپ کو دنیا میں ضرور انشاءاللہ عزت دے گا، فکر نہ آپ اس کی کریں، وہ ٹائم آتا ہے اس کا بھی۔ آخرت میں کیا ہے؟ رہنا تو ہمیشہ وہیں پر ہے نا، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گی عزت جتنی آپ کو ضرورت ہے، رہنا ہم نے ہمیشہ وہاں پر ہے، وہاں پہ فوکس رکھا کریں۔ سنن ابن داؤد 4800 صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں، میں آئی ایم رسپانسبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سن لیں، ایک محل کا جنت کی ایک جانب اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ بہت بہت مشکل اور لیکن صبر کرنے والوں کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس کام کو کرنے میں۔ اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ محل دلوانے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں نا چپ رہنے کا، کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی فضول بات کی جا رہی ہے اس ٹائم آپ چپ ہو جائیں۔ آپ کو ان چیزوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کس وقت آپ کا بولنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کس وقت نہیں ہے۔ جب فائدہ مند ہے اس وقت بات کیا کریں، اپنی بات کو خود ویلیو دیا کریں، جب اگلا سننا بھی چاہ رہا ہو۔ اپنا بھی ٹائم نہ ویسٹ کریں، ان کا بھی نہیں۔ حدیث پوری کرتے ہیں، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں ہی ہو۔ اور اعلیٰ منزل پر کس کو محل ملے گا جنت میں؟ ہائی رینکس میں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے۔ ہائی لیول پر جنت میں، ہائی لیول پر 100 لیول ہے نا جنت کے، ہائی لیول پر۔ ابھی ہمارا دل کرتا ہے نا کہ دنیا میں ہمارا اسلام آباد میں یا چلو ترکی میں، یا چلو اس سے بھی بہتر جگہ پر ہمارا بہت ہی شاندار جگہ پر ہائی لیول پر ہمارا گھر ہو خوبصورت سا، تو یہاں تو ہم نے ایک دم ڈیتھ آ گئی تو ختم ہو جانا سب۔ وہاں پر ہائی لیول کا گھر ہمارے اچھے مینرز کی وجہ سے، سبحان اللہ، اتنی ویلیو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اصل بات ساری یہی ہے کہ اخلاقیات جو ہے نا، ہمارے جو مینرز ہیں وہ ہمارے گھر کو، ہمارا جو آفس کا ماحول ہے، یا ہمارے جو کولیگز ہیں، یا جہاں بھی ہم جاتے ہیں ایز اے گیسٹ جاتے ہیں، وہ جو اخلاقیات اور مینرز ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ ماحول بناتے ہیں۔ اور وہ کیوں کرنا ہے؟ وہ اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ کسی بندے کی خاطر اچھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے آپ کو کوئی محل نہیں دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بیہیو کر سکیں، تاکہ وہ لوگ بھی اچھے ہو جائیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں۔ سب سے بڑی دعا کسی کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ جو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے نا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیا کریں، اس کی زندگی میں بھی دین آ جائے گا نا، تو وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔